بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دور حدیث کے وہ طلباء جو مقالہ لکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک بہترین مشورہ اور مفید باتیں میں کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ تحقیق کرنے کے کئی طریقے ہیں اور بہترین طریقے موجود ہیں، لیکن ایک طریقہ بہترین یہ بھی ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے عنوان کو سلیکٹ کریں اور اس کے بعد آپ کسی ماہر استاد سے یا کسی اور بہترین عالم سے، کسی محقق سے اس کا خاکہ بنا لیں۔ جس طرح میں نے یہ اپنا مقالہ بعنوان نکاح کے شرعی احکام اور معاشرتی مسائل کا تجزیاتی مطالعہ، تو یہ میں نے عنوان لیا۔ اس کے بعد میں نے اپنے استاد سے جو کہ بہترین محقق ہیں ان سے میں نے اس کا خاکہ بنا لیا۔ تو انہوں نے سب سے پہلے مجھے اس طرح خاکہ بنا کے دیا کہ آپ نے 2 باب بنانے ہیں اس مقالے کے۔ جیسے پہلا باب ہے نکاح کی فضیلت و اہمیت، اقسام، محرمات نکاح، احکام و مسائل۔ تو اس کے اندر 2 فصلیں میں نے استاد صاحب نے مجھے بنا کے دی ہیں۔ پہلی فصل میں فضیلت و اہمیت اور نکاح کے اقسام، اور دوسری فصل میں محرمات نکاح، احکام و مسائل، اور پھر خلاصہ بحث اور حوالہ جات۔ تو پھر اس کے بعد دوسرا باب بھی اسی طرح 2 فصلوں پر مشتمل ہے۔ تو اب استاد صاحب نے مجھے اس طرح ڈھانچہ بنا کے دیا ہے اور میں نے پھر اس کو اپنی کاپی پر اتارا ہے، اور اگر آپ چاہیں تو اپنی کاپی پر بھی اتار سکتے ہیں، اور اگر ڈائریکٹ آپ کمپیوٹر پر لکھنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کے لیے یہ آسانی ہے کہ آپ اپنے کمپیوٹر میں مختلف فائلیں بنا سکتے ہیں کہ ایک فصل کے ہر فصل کی الگ فائل ہو۔ جیسے میں نے یہ 1 صفحہ 2 صفحے چھوڑ کے آگے فصل اول لکھی ہے، فصل اول فضیلت و اہمیت، اقسام۔ پھر اس کے لیے میں نے کافی سارے پیج چھوڑ دیے ہیں، اب نکاح کا لغوی معنی اور اس پر فضیلت وغیرہ میں ذکر کروں گا۔ اس کے بعد پھر کافی سارے پیج میں نے چھوڑ دیے ہیں خالی۔ پھر اس کے بعد میں نے فصل ثانی لکھی ہے، نکاح کے محرمات نکاح اور احکام و مسائل۔ تو اس کے لیے بھی میں نے کافی سارے پیج چھوڑ دیے ہیں۔ اس کے بعد پھر میں نے باب ثانی شروع کیا ہے۔ تو آپ بھی اس طرح کر سکتے ہیں۔ باب ثانی، دوسرا باب یہ خرافاتی نکاح اور ان کے نقصانات، جلد شادی کے فوائد اور تاخیر کے نقصانات۔ پھر اس باب کی بھی 2 فصلیں ہیں، نمبر 1 خرافاتی نکاح اور ان کے نقصانات، نمبر 2 جلد شادی کے فوائد اور تاخیر کے نقصانات۔ اور اس کے بعد میں نے ایک پیج چھوڑ کے پھر پہلی فصل ذکر کی ہے، خرافاتی نکاح اور ان کے نقصانات۔ اس کے بعد میں نے کافی سارے پیج چھوڑ دیے ہیں خالی، اور اس کے آگے میں نے یہ فصل ثانی بنائی ہے، جلد شادی کے فوائد اور تاخیر کے نقصانات۔ تو اب کام کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ جب یہ سب سے پہلے یہ خلاصہ یہ خاکہ بن گیا تو اس کے بعد آپ آسانی سے کام کر سکتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ آپ کے پاس ساری چیزیں آ گئی، خاکہ آپ کو مل گیا ہے، نقشہ آپ کا بن گیا ہے۔ تو اب آپ جس طرح بھی کام کرنا چاہیں، مثال کے طور پر آپ کو نکاح کی فضیلت و اہمیت پر کوئی بات مل گئی تو آپ اس میں فصل اول میں ایڈ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی چیز مل گئی محرمات نکاح کے بارے میں، احکام و مسائل کے بارے میں، تو اس کو آپ فصل ثانی کے اندر ذکر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر باب ثانی کے حوالے سے آپ کو کوئی علمی چیز مل گئی، کوئی نقطہ مل گیا، تو آپ اس کو اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں، اس کی فصل کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ کا وقت بچ جائے گا اور آپ مطالعہ کرتے جائیں گے، جو چیز آپ کو بہتر ملتی جائے گی وہ آپ اس میں ایڈ کرتے جائیں گے۔ تو ایک بہترین طریقے سے جیسے ہی آپ کا مطالعہ مکمل ہوگا ویسے ہی آپ کا اس کے ساتھ ساتھ مقالہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ شکریہ۔